السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 56، ارشاد باری تعالی ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، ورنہ تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ جیسا کہ ہم تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی آفرز کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیوتا اور دیویوں کی توہین نہ کریں، یعنی ان کا انکار نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، اس سینس میں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، کیونکہ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ بت نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ اور یہ تعلیم کوئی بتوں کی توہین کے لیے نہیں تھی، یہ بنیادی طور پر اس لیے تھی کہ ان کو ان کی حقیقت سمجھا دی جائے اور ان کی اصلیت بتا دی جائے۔ تو اس بات پر وہ بہت سٹ پٹاتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو کیوں نہیں مانتے، اس سے ہم اور ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے، واضح طور پر ان کو خبردار کر دیجئے کہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہارے بتوں کی تعظیم کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ جو اصل الہ ہے، اس کو چھوڑ کر تمہارے بتوں کی عبادت کرنے لگوں۔ قل کہہ دیجئے انی نہیت، مجھے تو روک دیا گیا ہے، یعنی باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ کس بات سے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان ہستیوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور مشرکوں میں سے نہ بنوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا کہ آپ شرک کی نفی کر دیں، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، اور یہاں اسی بات کو ایک طرح سے دوسرے انداز میں کہا گیا ہے، یعنی منفی پہلو سے دہرایا گیا ہے کہ تم جن چیزوں کو اللہ کے سوا اپنا بہت کچھ سمجھتے ہو، ان کے آگے نظر و نیاز رکھتے ہو، ان کے آگے جھکتے ہو، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ کام مجھے نہیں کرنا، کیونکہ مجھے تو اس سے روکا گیا ہے۔ اور عبادت کا لفظ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کے سامنے نہایت ذلت اور انکساری کے ساتھ جھک جانا، اپنی ذات کی نفی کر دینا، تو اس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ انسان اس کے آگے جھک جائے اور اس کے آگے اپنی ذلت کا، اپنی کمزوری اور کوتاہی کا اظہار کرے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اس طریقے سے نہیں جھکا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں بھی پکارا جاتا ہے، چاہے وہ درخت ہوں، پتھر ہوں، ستارے ہوں، آگ ہو، بت ہوں، لکڑی کے ہوں، پتھر کے ہوں، کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہو، یا انسان ہو مرے ہوئے، کہ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے، تو ان سب کی نفی، کیونکہ دعا اور عبادت، یعنی سجدہ ہو یا دعا کرنا ہو ان سے، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو جب عبادت کا لفظ آ گیا تو اس میں وہ سارے ریچولز آ جاتے ہیں جن کو عبادت کے نام پہ کیا جاتا ہے، ان کے نام کا صدقہ خیرات کرنا، ان کے نام کے روزے رکھنا، یا ان کی قبروں کا طواف کرنا، یا وہاں پر چڑھاوے چڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے روک دیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اہوا جو ہے ہوا کی جمع ہے، یا کے ساتھ۔ ہوا کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی محبت کو،
اور اگر سمع یسمع کے وزن پر آئے حویہ یہوا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا. اور اگر ضرب یضرب ہوا یہوی کے وزن پر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. تو خواہشات بھی انسان کو اس کی شرف اور عزت سے گرا کر ذلت کے مقام تک پہنچا دیتی ہیں اور آخرت میں اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں اور حاویہ یعنی جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں. تو اس لیے اس سے روکا گیا. تو یہاں پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ شرک کی بنیاد جو ہے وہ خواہشات پر مبنی ہے. یعنی مشرکین کے عقائد کو یہاں ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ صرف تمہاری خواہشات ہیں, تمہاری ولز اینڈ ومز ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جو چیز اپنی خواہش سے تم نے گھڑ لی ہے اور تمہارے نفس کو بہت پسند آ گئی ہے وہ چیز, یعنی جو ان سارے ریچولز کو جو تم غیر اللہ کے لیے ادا کرتے ہو اس میں تمہیں ایک رونق اور ایک انٹرٹینمنٹ اور نفس کا مزہ اس میں شامل ہو گیا ہے, تو یہ تمہیں تو پسند ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت اور خواہش میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یعنی میں اصل حقیقت کو نظر انداز کر کے صرف تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں اور تمہیں خوش کرتا رہوں, تو یہ میں نہیں کروں گا. قد دللت اذن وانا من المہتدین, اگر میں ایسا کروں پھر تو میں بھٹک ہی گیا, سیدھے رستے کو کھو دیا میں نے اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوا. ضلال کا مطلب ہوتا ہے سیدھے رستے سے ہٹ جانا, خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, کسی بھی طرح کی بھول, کسی بھی قسم کی جو غلطی ہوتی ہے وہ پھر دلالت شمار ہوتی ہے. اور مہتدین کا لفظ جو ہے یہ اہتداء سے ہے, اہتداء ہدایت سے ہے, ہدایت پانا, یعنی خاص طور پر اس ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا تعلق دنیا یا آخرت سے ہو, جو انسان اپنے اختیار سے حاصل کرتا ہے. جیسے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا, اور آج کل کی زبان میں جیسے جی پی ایس ہیں یا اس طرح کے آلات ہیں جن کے ذریعے آپ رستہ تلاش کرتے ہیں, تو یہ بھی گائیڈ لائنز دیتے ہیں آپ کو. تو چاہے دنیا کی ہدایت ہو یا آخرت کی, دونوں کے لیے لفظ اہتداء استعمال ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ قد ضللت اذن وما انا من المہتدین, یعنی اگر میں نے ایسا کیا تو گویا حق کا راستہ میں نے چھوڑ دیا اور ہدایت کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چلنے لگا. اور یہاں یہ نہیں کہا گیا ما انا من المہتد, بلکہ کہا گیا ما انا من المہتدین. یہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے, زبان کے اعتبار سے اس میں زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے. مثلاً ایک آپ کہتے ہیں فلاں عالم ہے اور ایک آپ یہ کہتے ہیں فلاں علماء میں سے ہے, تو ادائیگی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. یعنی ایک کو آپ صرف عالم قرار دے رہے ہیں اور ایک کو علماء کے گروہ میں شامل کر رہے ہیں, تو وہ زیادہ بڑا مقام ہو جاتا ہے. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. کہہ دیجئے یقیناً میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے, وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, قل آپ کہہ دیجئے. آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے مخالفین سے کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی, کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں, روشن دلیل پر ہوں, واضح حق پر ہوں. صرف میرا کلیم نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. اور بینہ کا لفظ بانا یبین سے ہے, یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے. تو اس سے مراد وہ حجت اور دلیل ہوتی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے, یعنی جس سے حق بھی واضح ہو جاتا ہے اور باطل بھی الگ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں, آپ ان سے کہہ دیں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, کیونکہ میں تو ایک واضح شریعت پر ہوں, ایک صحیح ملت پر ہوں, ایک صحیح دلیل پر ہوں جس میں کوئی شک نہیں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ, اور تم نے اس کو جھٹلا دیا. یعنی تم نے ایک تو یہ کہ اس دلیل کو جھٹلا دیا, دوسرے یہ کہ تم نے اپنے رب کو جھٹلا دیا, اور ایک دور کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تم نے اس عذاب کو جھٹلا دیا جو اس انکار کے نتیجے میں آئے گا.
کیونکہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مذاق کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو دین میرے پاس بذریعہ وحی بھیجا ہے اس کی حقانیت کا، سچائی کا مجھے پورا پورا یقین ہے، اگرچہ تم لوگ جھٹلا رہے ہو، تم اس کا انکار کر رہے ہو، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہ عام طور پر حق پر قائم انسان کا یا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، یا اس کو کوئی عیب لگاتے ہیں، یا اس کے بات میں خلل ڈالتے ہیں. جیسے وہ آتا ہے نا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کفار نے کہا کہ تم اس قرآن کو مت سنو بلکہ اس میں شور مچا دو، کیونکہ ان کے پاس اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں تھی، قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اسی کو ختم کر دو، اور تو کچھ ہے نہیں، بس اب اس کے پیچھے پڑ جاؤ. تو جو لوگ کسی بات کی دلیل نہیں رکھتے اور سچی دلیل کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تو اس کے بعد ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ تکذیب کرتے ہیں، طرح طرح کے عیب لگا کے بدنام کرتے ہیں. حق کی بات کرنے والوں کے ساتھ ہر زمانے میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، جھوٹا ثابت کرنے لگتے ہیں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ. پھر فرمایا مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب. تستعجلون کا روٹ عجلہ ہے. عجلہ کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جس کا عجلت کہتے ہیں ہم اردو میں، جلد بازی. حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو ہے یہ شیطان سے ہے. اور دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی جو ہے بے سوچے سمجھے فیصلہ کرنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہوتا. تو کفار نے بارہا قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جلدی عذاب مانگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی نہ مانگو. ابو جہل نے بھی کہا تھا اے اللہ اگر یہی حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لیا. ایک اور جگہ آتا ہے سورۃ صاد میں، انہوں نے کہا ہمارے رب ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلدی ہمیں دے دے، جو عذاب ہم نے قیامت کے دن دیکھنا ہے وہ دنیا میں ہی بھیج دے. کس قدر کم عقلی کی بات ہے کہ انسان اپنے لیے مانگے تو خیر مانگے نہ کہ شر مانگے. لیکن ایمان والے ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے ڈرتے ہیں. سورۃ شورى میں آتا ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها، وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے جلدی مانگتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں. یعنی ایمان والے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ جلدی عذاب مانگتے ہیں. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس، یعنی عذاب کا لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اجر، ثواب، جزا، سزا یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور حق کو باطل سے الگ کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں، فوراً ہو جائے، ابھی ہو جائے، جلدی ہو جائے، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی خوبصورت ہوتی ہے، وہیں پر ہی سجتی ہے، وہیں پر ہی اس کا فائدہ صحیح معنوں میں پہنچتا ہے. تو عام زندگی کے ہمارے امور ہوں، حالات ہوں، ان میں بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. بعض لوگ تو حالات سے پریشان ہو کے موت مانگنے لگتے ہیں کہ بس جلدی سے ہمیں موت آ جائے، حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی کتنی قیمتی ہے اور اس سے وہ اپنی کتنی آخرت کما سکتے ہیں. اگرچہ مشکل میں ہے ان کی زندگی، لیکن ان کی مشکل کا ہر دن ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. جو ثواب کے ذخیرے ان کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں وہ قیامت کے دن بہت بڑے اجر کا باعث ہوں گے کہ جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ کہیں گے کاش ہم پہ بھی ایسی مصیبتیں آتی تو آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا. لیکن دنیا میں چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم کہتے کہ بس یہ مشکل جلدی ختم ہو جائے. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا حال ہے، کیونکہ خلق الانسان من عجل، انسان عجل سے پیدا کیا گیا، وہ اس کی سرشت میں ہے، یعنی وہ اس کی ویکنس ہے، وہ ایسا کرتا ہی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے حکمت پر مبنی کرتا ہے اور فیصلے کا سارا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے. فالحکم للہ العلی الکبیر لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام کرنا قطعاً مشکل نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس کن فیکون ہوتی ہے. انسان کہتا اتنا آسان تھا، بس یہی تھا،
اتنی سی دیر تھی. ہم وقت کے آنے سے پہلے، کام ہونے سے پہلے ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر کیا ہو جائے گا، کیسے کیسے خوف، کیسے کیسے اندیشے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی مشکل کو آسان کر دیتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الحکم للہ، فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس. یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، حق ہی بتاتا ہے، یعنی اپنے فیصلوں میں بھی وہ حق کی پیروی کرتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، اپنے بندوں کے درمیان بہترین قاضی ہے. اس لیے بندوں کو اللہ کے فیصلوں پر اعتبار بھی کرنا چاہیے اور صبر سے انتظار بھی کرنا چاہیے. لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ضرور ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو خطاب ہے، قل آپ کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بہ، جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو، یعنی عذاب. اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا، یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا کہ آپ ان پہ عذاب نازل کر دیں، تو پھر میں تمہاری خواہش کے مطابق، تمہارے مطالبے کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہارا فیصلہ کر دیتا. لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتا اور میں تو تمہیں ہلاک کر دیتا. پھر اور حقیقت یہ ہے کہ عذاب مانگنے والے جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس سے بھاگتے بھی ہیں، لیکن اس وقت پھر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی. اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی اسے پھیر نہیں سکتا. یہ لوگوں کی ناسمجھی ہے. اور قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اور عذاب دن یا رات میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. وہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اگر مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا، ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. لیکن اللہ نے چونکہ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اپنی حکمت کے تحت ایک فیصلہ کر رکھا ہے، تو ان کی باتوں سے گھبرا کے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا. ہم لوگ جب کوئی کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اور پھر فیصلہ کرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے شاید ٹھیک نہیں، کیونکہ ہمارے علم میں کمی ہوتی ہے نا، تو اپنے اوپر بھی یقین اور اعتماد نہیں ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، تو پھر ہم اپنے فیصلے بدل بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پہ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سوچا سمجھا نپا تلا درست فیصلہ ہے، اور اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اپنے وقت پر ہی کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے آگے کیا ہونے والا ہے. اور جو چیز ہم جلدی مانگ رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں جلدی مل جائے تو بعض اوقات ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس میں ایک تو کفار کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کون ظالم ہے، کون غلط کام کر رہا ہے، چنانچہ وہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کے وہ مستحق ہیں، ان کو ظلم کا بدلہ ملے گا. دوسرا یہ کہ ظالموں کے حال سے اللہ واقف ہے، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. اور یہاں ظلم سے مراد اپنی جان پہ ظلم ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم ڈھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر، عذاب کو مؤخر کر کے انہیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہے، اصلاح کا موقع دے رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی عذاب مانگے چلے جا رہے ہیں. ان سے زیادہ ناسمجھ کون ہوگا؟ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں،
جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی ہے کیا؟ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں۔ مفاتح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح بھی کہا گیا ہے اس کو، اسم آلہ ہے، یہ مطلب ہے کنجی، چابی۔ مفتاح ہوتا فتح یعنی اوپننگ، یعنی جس سے کوئی چیز کھولی جاتی ہے۔ غیب کے خزانوں کی کنجیاں یعنی وہ رستہ جو غیب کی طرف جاتا ہے بس وہ اللہ ہی کو پتا ہے، اور غیب وہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، جیسے ہمیں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا، اس کو جان لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو غیب سے مراد اشیاء بھی ہوتی ہیں اور مانوی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے فرشتے، جنات، یہ فزیکل چیزیں ہیں لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ فزیکل سے مراد ان کا وجود ہے، اور مانوی چیزوں میں جیسے وقت ہوتا ہے، موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، قیامت کا وقت کسی کو نہیں پتا، تو یہ بھی غیب ہے، اور مختلف چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی غیب ہیں۔ اور یہاں اندہ کو پہلے لایا گیا، اندہ جو ہے ظرف ہے، مکان زمان دونوں ہو سکتے، پہلے اس لیے لایا گیا ہے کہ صرف اسی کے پاس ہے، اس کو خاص کرنے کے لیے۔ اور مفاتح الغیب کیا ہے؟ کیا چیزیں جن کو مفاتح الغیب کہا جاتا ہے؟ ان میں ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ 5 چیزیں مفاتح الغیب میں سے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتح الغیب 5، خزانہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں، لا یعلمها الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے، کیا زیادہ ہو جاتا ہے، کیا کم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی۔ جو موسمیات والے وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں، اور بعض اوقات تو کہتے ہیں اسٹارم آ رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چوتھی بات، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ پانچویں چیز، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سب باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ آسمانوں کے غیب کے خزانے ہیں، جیسا کہ تقدیریں اور رزق۔ تقدیر کا معاملہ بھی اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اور رزق بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تیسری چیز، ثواب و جزا، یہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم سب کو کبھی کبھی کتنی پریشانی ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں جو ہم کرتے ہیں اس کا کوئی ثواب بھی ہمیں ملے گا کہ نہیں، ایک بے چینی سی ہوتی ہے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، کوئی طریقہ ہو پتہ چلے کہ یہ قبول ہو گیا۔ نشانیاں دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن نہیں پتا، موت کے وقت کیا ہوگا نہیں پتا، قبر میں کیا ہوگا نہیں پتا، آخرت میں اعمال نامے میں سے کیا نکلے گا، کیا اخلاص کے ساتھ کیا اور کیا دکھاوے کے لیے کیا، اپنا بھی نہیں پتا، ہمیں کس وقت کہاں سے نیت خراب ہو جاتی ہے نہیں پتا۔ تو یہ غیب کی کنجیاں ہیں، غیب سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، یعنی ثواب اور جزا جو ہے اور ہمارا جو انجام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا، سورۃ الاحقاف میں ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، میں تو بس ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ چوتھی چیز مراد ہے عذاب، مجھے نہیں معلوم کہ یہ عذاب کب آئے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، سورۃ ملک میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہی ہوں۔ پانچویں چیز، انسان کی عمر اور اس کے عمل کا آخری انجام نہیں پتا۔ بعض اوقات آپ دیکھیے اتنے بوڑھے بوڑھے لوگ وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کی اولاد فوت ہو جاتی ہے۔ بعض مریض ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں بس 2 ہفتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مر جاتے ہیں، کچھ اس سے بھی زیادہ کئی سال جیتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کس کی عمر کتنی ہے۔ حتیٰ کہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی نہیں پتا ہوتا روح کب نکلے گی، کب تک سانس چلے گی، اللہ ہی کو پتا ہے۔ اور پھر ہمارے عمل کا آخری انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ساری زندگی نیک کام بظاہر کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں ایسا غلط کام کرتے ہیں کہ جس سے انجام خراب کر بیٹھتے ہیں۔
اور بعض لوگوں کی زندگی کھلنڈری ہوتی ہے لیکن آخری عمر میں اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, انجام اچھا ہو جاتا ہے. چھٹی چیز, جو چیز وجود میں آنی ہے وہ آئے گی یا نہیں آئے گی, ہوگی تو کیسی ہوگی, اور جو نہیں ہوئی اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی, اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. جو چیز ابھی وجود میں نہیں ہے, مثلاً آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی, آپ کے بچے کی شادی نہیں ہوئی, تو آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی بہو ہوگی, کون ہوگی اللہ کی بندی, کہاں سے آئے گی, کب ہوگی. یعنی انسان بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے, بالکل اندھیرے میں. پھر یکایک اللہ تعالیٰ کوئی چیز دکھا دیتا ہے. اسی طرح جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچہ پتہ نہیں کب ہوگا, اور پھر وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی, پتہ نہیں میرے کتنے بچے ہوں گے, بچے زندہ کب تک رہیں گے, کیسے ہوں گے, نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. اگر انسان کو وقت سے پہلے پتا چل جائے کہ اس شادی کا انجام ڈیورس ہے تو شادی نہ کرے. اگر یہ پتا چل جائے کہ اس شادی کا انجام ایسے بچے جو فوت ہو جائیں گے یا بیمار ہوں گے تو انسان بچے ہی نہ پیدا کرے. نہیں پتا نا, تو بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتا. عندہ مفاتح الغیب, سارے راز اللہ کے پاس ہیں, غیب کا علم اسی کے پاس ہے. وہ ہمارے رازوں کو جانتا ہے, ہم اس کے راز نہیں جانتے. وہ ہمارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ مخلوق میں سے غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے, الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسولوں میں سے کسی کو اس پر مطلع کر دے. اسی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشن گوئیاں بھی کی تھی. آپ نے کچھ غیب کی باتوں کی خبر دی تھی, تو وہ دراصل وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا. مثلاً آپ کو مرنے کے بعد سب سے پہلے کون آ کے ملے گا, حضرت فاطمہ کو آپ نے خوشخبری دی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا نا, خود سے تو آپ کو نہیں پتا تھا. اسی طرح آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون فوت ہوگی, آپ نے فرمایا جو سب سے لمبے ہاتھوں والی ہے. آپ نے بعض صحابہ کے جنتی ہونے کی خبر دی, عشرہ مبشرہ. پھر آپ نے کچھ فتوحات کی خبر دی کہ کون کون سے علاقے فتح ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو, میری وفات, فتح بیت المقدس, وبا جو تم میں اس طرح پھیلے گی جیسے بکریوں کی بیماری پھیلتی ہے, مال کی اتنی فراوانی کہ اگر کسی کو 100 اشرفیاں دیے تو وہ خوش نہیں ہوگا, ایک فتنہ جس سے عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا, وہ صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی وہ بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تم سے لڑنے آئیں گے, اور ہر جھنڈے تلے 12,000 فوج ہوگی. اب یہ آئندہ فیوچر میں جو ہونے والی تھی سب باتیں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی اور آپ نے امت کو بتا دی. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیب کو معلوم کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا یہ درست نہیں. جیسے لوگ ستاروں کے ذریعے یا لکیروں کے ذریعے یا پرندوں کے ذریعے یا کچھ اور چیزوں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. استخارہ اس سے الگ ہے. استخارے کا تو ہمیں خود حکم دیا کہ وہ غیب کی خبر نہیں ہے, وہ اللہ سے دعا ہے ایک طرح سے کہ یا اللہ اگر یہ چیز اس میں خیر ہے تو ہو جائے, نہیں تو نہ ہو. پھر بھی دعا قبول ہوئی تو ہی خیر ملے گی, کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا پھر یہ کیوں ہو گیا. بھئی آپ کا استخارہ قبول نہیں ہوا, سمپل سی بات ہے. آپ نے جو خیر مانگی تو آپ کو نہیں ملی, یا ہو سکتا کہ یہی جو آپ کو ملا یہ آپ کے حق میں خیر ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں خیر ہو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہی جانتا ہے جو بر و بحر میں ہے, خشکی اور سمندر میں ہے, یہ اسی کو پتا ہے. بحر کہتے ہیں بہت وسیع جگہ جہاں پانی جمع ہو جائے. لیکس چھوٹے ہوتے ہیں, نہر دریا چھوٹا ہوتا ہے, لیکن بحر بڑی جگہ. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھاری پانی ہوتا ہے جہاں وہ بحر کہلاتا ہے, اوشن. اور بر بحر کے مقابلے میں خشکی کی جگہ. مجاہد کہتے ہیں بر سے مراد جنگلات اور بے آب و گیا زمینیں ہیں, اور بحر سے مراد بستیاں اور شہر ہیں. اور ان دونوں مقامات پر جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے. یہاں بر کا ذکر باہر سے پہلے کیا گیا ہے, جبکہ بر جو ہے باہر کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے. سمندر کی مخلوق زمین کی مخلوق سے کہیں زیادہ ہے, وسعت بھی زیادہ ہے, گہرائی بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو جگہوں کو خاص طور پر بیان کیا ہے, کیونکہ انسان یا خشکی پہ ہوتا ہے یا سمندر پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ہے. سبحان اللہ, ہر وہ چیز, کتنا زیادہ ہے اس کا علم. ایک تو وہ سارے راز جانتا ہے, غیب جانتا ہے, پھر یہ سب بھی جانتا ہے. پھر کچھ چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتا جو گرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے.
دنیا میں کتنے پودے ہیں اور ان پودوں میں کتنے پتے ہیں، اور کس وقت کس درخت سے کس پودے سے کون سا پتا چپکے سے جھڑ جاتا ہے ہمیں نہیں پتا چلتا. آپ اپنے باغ کے پتوں کو بھی نہیں گن سکتے، کہاں یہ کہ سارے پتوں کو، کوئی بھی اس کے مقابل نہیں. یعنی اگر ہم کوئی کہیں کہ بہت سے سائنٹسٹ مل کے تو اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کتنے پتے سال میں گرتے ہیں، وہ گن نہیں سکتے، کیونکہ پتے جب گرتے ہیں تو کبھی ہوا اڑا کے ان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ نیچے گرے تو آپ ان کو گن لیں، اڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. پھر جب درختوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کو گننا مشکل ہے. ایک ایک ٹہنی کے ساتھ بہت پتے ہوتے ہیں. پھر کچھ پتے جلدی گر جاتے ہیں، کچھ پتے دیر سے گرتے ہیں، کچھ گرتے ہی نہیں ہیں. یہ سب وہی جانتا ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ذات پتوں کی حرکتیں جانتی ہے کہ کس وقت کون سا گر جائے گا، وہ تمہارے بھی سارے اعمال جانتا ہے. یعنی جن و انس کے سارے اعمال کی خبر ہے اس کو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے، زمین کی تہوں میں ہوتا ہے، یعنی بیج. اسی طرح بعضوں کا چٹان کے نیچے، زمین میں سب سے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. تو یہاں زمین کے اندھیروں سے اندرونی حصہ زمین کا مراد ہے، اور انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر زمین کے کون کون سی تہیں ہیں، کہ کہاں جا کے پانی ہے کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک دانے کے بارے میں بھی جانتا ہے، کون سا دانا کہاں گرے گا، کیا اگائے گا، اسے کون کھائے گا، سب اس کو پتا ہے. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم جو بریڈ کا پیس کھا رہے ہیں یہ کس دانے سے بنا ہے، ہمیں تو دانے کی شکل بھی نہیں دیکھی، لیکن وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے. اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس، نہ تر نہ خشک. علماء نے ان کے کئی معنی بیان کیے ہیں. رطب کا معنی پانی، اور یابس سے مراد جنگل. پھر رطب سے مراد زندہ چیز، یابس سے مراد مردہ چیز، ڈرائی. تیسرا، رطب سے مراد مومن کی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور یابس سے مراد وہ زبان جو ذکر نہیں کرتی، خشک ہے، ایسے ہی ہے بس. اور چوتھا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ایک چیز اگر تر ہوتی ہے تو پھر وہ خشک بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی خشک ہونے کے بعد پھر تر ہو جاتی ہے. تو اس کو پتا ہے کہ کس چیز پر کب تری آئی، کب خشکی آئی، اور کب دوبارہ سے وہ تر ہو گئی. جیسے بارشیں برستی ہیں، پہاڑوں پہ گرتی ہیں، پہاڑوں پہ تری آ جاتی، پھر سورج نکلتا ہے، خشک ہو جاتے ہیں، پھر بارش آ جاتی. یہ تبدیلیاں سب اس کے علم میں ہیں، وہ جانتا ہے. اللہ فی کتاب مبین، نہ صرف یہ کہ جانتا ہے مگر ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے. ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. سورۃ قاف میں آتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، بے شک ہم جان چکے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے. یعنی مردے کو جب دفن کرتے ہیں تو مٹی جو کچھ کھا جاتی ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ کرنے والی ہے، یعنی ساری معلومات کو لکھنے والی ہے، جو اوپر نظر آتی ہے وہ بھی، جو اندر ہے وہ بھی، جو روشنی میں وہ بھی، جو اندھیرے میں وہ بھی. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے، اس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے. یہ یقین دلانا کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، تاکہ انسان اپنے اوپر چیک رکھے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، جو میں نے کہا، جو میں نے کیا، سب اس کو پتہ چل جائے گا. اس لیے مجھے اپنا معاملہ اس کے ساتھ درست رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے سارے اعمال اللہ کے علم میں ہیں. واللہ بکل شیء علیم واللہ بما تعملون بصیر واللہ بصیر بما تعملون. بار بار یہ باتیں قرآن میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر بھی جانتا ہے، چھپا ہوا بھی جانتا ہے. ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اور ہر انسان کی ہر بات ریکارڈ بھی کی جا رہی ہے. اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا.